بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اعلی نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے کہ سٹرس کی جو بھی اقسام ہے، کنو، مالٹا، موسمی، لیمو، گریپ فروٹ، جو بھی اقسام ہے اس کی ہم نے میٹھے کی اپریل کے مہینے میں کیسی کیئر کرنی ہے، یعنی اس میں ہم نے کھاد، کیونکہ ابھی کھاد بھی دینی ہے اور مختلف بیماریوں کا اٹیک بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے ہمارا کیونکہ پھل نازک ہوتا ہے تو اس کا گر جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کون سی کھاد استعمال کریں گے اور کتنی مقدار میں ہم استعمال کریں گے۔ اور ناظرین، کیونکہ جیسے یہ اپریل کا مہینہ آتا ہے، ہمارا جو پھل ہے، پھول ہے، اس سے پھل بن چکا ہوتا ہے اور مٹر کے دانے کے برابر تقریباً ہمارا جو پھل کا سائز ہوتا ہے، تو اس وقت تھرپس جو اوپر اٹیک کرتی ہے، اور تھرپس جو ہے وہ رس چوسنے والا کیڑا ہے، جس سے ہمارا پھل کمزور ہوتا ہے اور گر جاتا ہے۔ یہ رس چوستی ہے پھل سے، پتوں سے اور نرم شگوفوں سے، اور جو پھل والے ڈنڈے اگر وہاں سے پھل رس چوستی ہے تو وہ ہمارے پھل میں مکمل رس نہیں جاتا، یعنی اس میں خوراک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ کمزور گر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سپرے ہم کرتے ہیں، اس کا نام ہے کلورو فینا پائر۔ اس کا ہم سپرے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری جو ہے تھرپس وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ دوسری پر بیماری جو اٹیک کرتی ہے تو اس میں ہے سیٹرسیلا۔ سیٹرسیلا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ رس چوسنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمارے پودوں کی خوراک چوستا ہے، بلکہ ایک لیس دار مٹھاس والا ایک مادہ چھوڑتا ہے، اور جب یہ وہاں پہ نمی چھوڑ جاتا ہے تو اس سے اور بیماریاں لگتی ہیں، کیونکہ اگر پتے کے اوپر 4 گھنٹے تک اگر نمی رہ جائے، یا پھل کے اوپر 4 گھنٹے تک پانی یا نمی کھڑی رہے، تو وہاں پہ پھپھندی کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے۔ پھپھندی میں سیٹرس، میلانوز، سٹرس، اسکیب، یہ پہلے میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور دوسرا ہے سٹرس لیف مائنر۔ یہ پتوں کے اندر آپ کو سفید سفید لائنیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، یہ سٹرس لیف مائنر کا کام ہے، اور اس کی مکمل پہچان اور سٹرسیلا کی، تھرپس کی، یہ پہلے میرے پروگرام میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ پہچان اور اس کے نقصان کیا کیا نقصان ہیں، کس طرح سے نقصان کرتے ہیں، یہ ادھر بتا دیا گیا ہے۔ اور اگلا جو ہے انسیکٹیسائڈ جو ہمارے پودوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ ہے سٹرس ایفڈ۔ یہ بھی رس چوسنے والا کڑا ہے۔ لیمو کی تیلی یہ پتے کھا دیتا ہے، جس سے نرم پتے کھا جائے گا، جس سے ہمارے جو پودوں میں خوراک بننے کا عمل ہے، پتوں سے ہونا ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بائیفینتھرین، یعنی بائیفینتھرین کا ہم سپرے کرتے ہیں، اس سے ہمارے یہ بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور اب آ جاتی ہے کباری۔ تیسرا جو بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے پودوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارا پھل جو ہے ڈراپنگ کرتا ہے، یا اپریل میں جو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کا سائز، کیونکہ اپریل کے مہینے میں ہمارے پھل کا سائز گرو کرنا ہوتا ہے، ہمارا سائز بھی گرو کرے اور ہمارا پھل میں اچھی کوالٹی آئے، تو اس کے لیے ہم کچھ مائکرو نیوٹرس آپ کو بتاتے ہیں۔ کاپر سلفیٹ 200 گرام، زنک سلفیٹ 200 گرام، میگنیز سلفیٹ 200 گرام، آئرن سلفیٹ 200 گرام، بوریکس 50 گرام۔ ان سب کو ہم نے علیحدہ علیحدہ برتنوں میں رکھ کے اس کا محلول تیار کر لینا ہے۔ کم سے کم آپ 24 گھنٹے ان کو پانی میں ڈال کے، 1 لیٹر پانی میں ڈال کے، یا 2 لیٹر میں پانی میں ڈال کے اس کو رکھ دیں، اور اس کے بعد اس کو بعد میں استعمال کریں۔ اور چوتھی جو ہماری بڑی کھاد ہے، جو ہمارے پھل کے سائز میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے نائٹروجنی کھاد۔ نائٹروجن کے لیے ہم یوریا کھاد، گوارا کھاد، سرسبز، کین گوارا،
اور سونا یوریا جو بھی آپ کو ملا زبردست یوریا یہ جو بھی ہم استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ گوارا کھاد وہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے گوارا کھاد ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ، تو اگر ہم یہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ہم فی پودا 1 کلو ڈالیں گے۔ یہ اس کی دوسری قسط یوریا کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یوریا کھاد استعمال کر رہے ہیں تو وہ ½ کلو ہم نے فی پودا ڈالنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پودا جو ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے یہ نہیں متاثر ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ جو انسیکٹیسائڈ ہے اس کے متعلق بھی بتا دیا، اسی میں پروگرام میں یہ کور ہو چکا ہے۔ اور دوسری ان کی بیماریاں ڈیزیز میں سیٹرس کے میں آتی ہیں، پھپھوندی کا بیماریاں ہیں، فنجی سائڈ بیماریاں، تو ان کے لیے میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں نے علیحدہ پروگرام کر دیے ہیں۔ اور جو باقی پیچھے رہ گیا ہے، اور ایک کام بہت اہم ہے، اگر آپ کے ابھی تک آپ نے شوکیں نہیں کاٹیں، خشک ٹہنیاں آپ نے اپنے پودوں سے نہیں کاٹیں تو آپ لازمی کاٹ لیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کاٹ لیں، جب بھی آپ کاٹ لیں گے آپ کو فائدہ ہے۔ یہ آپ کو جب بھی نظر آئے آپ کو کاٹتے رہنا چاہیے، اس میں آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آپ کا پودے کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارا پودا مر بھی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔